پروفیسر شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی عالم ہے، اس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگا ہوا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی غیرت کو ان ظالموں نے کیا سمجھا ہے، اللہ کی قدرتوں کو کیا جانا ہے. فرشتے جن لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، پیر عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو چھڑا چھڑا کر جنت وارث کریں گے. جہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں وہاں پکڑی گئی تو میں نہیں چھڑا سکوں گا، اور یہ کہتا ہے یہ خیمہ ہی جہنم کے کنارے پہ لگائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حاجت روا صرف اللہ عز و جل ہے. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جو اللہ رحمت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس رحمت کو اللہ روک لے، اللہ بند کر دے، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. وہی غالب حکمت والا اللہ ہے. اگر اللہ کسی پہ مصیبت ڈالنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ کسی کی مصیبت دور کرنا چاہے تو کوئی اس پہ ڈال نہیں سکتا. لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب الامن والعلا میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے. لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس حاجتیں لے کر آتے ہیں اور یہ ان کی حاجت روائی کر دیتے ہیں. اسی کتاب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں اللہ کے نبی حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں. عاجزی اور ذلت کے ساتھ حضور کو ندا کی جائے حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت میں کام آتے ہیں اور وہ قیامت تک کام آتے رہیں گے تو جب حسنین کریمین پر مصیبت ٹوٹی اللہ کے نبی کام کیوں نہ آئے؟ اہل بیت سے کتنی محبت تھی نبی کو، حسن و حسین سے کتنی محبت تھی. ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے. اگر نماز کے دوران وہ آپ پر بیٹھ جاتے اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے. ممبر پہ کھڑے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، حسنین نانا کی آواز سن کے باہر نکلتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، نیچے گرتے ہیں. ممبر سے اتر کے حسنین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار کر. فرمایا میرے یہ بیٹے اللہ کی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ان پہ مصیبت آئی یا نہ آئی، ان کی پوری اولاد پہ مصیبت آئی یا نہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت میں ان کے کام کیوں نہ آئے. اسی طرح ملفوظات احمد رضا خان بریلوی کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں. صفحہ نمبر 369 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، یہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور باقی بزرگوں کو بھی یہی اتھارٹیاں ہیں. حالانکہ ہمیں قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا ایک اللہ عز و جل ہے. فرماتے ہیں حضور اقدس خزانہ سر الہی اور جائے نفاذ حکم خدا ہے. رب العزت نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خان حضور کے قبضے میں کر دیے ہیں. جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے. اللہ کا ہر حکم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کے دربار پہ اترتا ہے، پھر یہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے. ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا، وہ ذاکر کہنے لگا کہ اللہ کی تقدیر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے پہلے حسین کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس نے اپنی شکل بنائی ظالم نے کہ اللہ کا حکم حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے حسین کدھر جاؤں، اور حسین حکم فرماتے ہیں اللہ کا حکم حسین کے حکم کا محتاج. امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں اراؤۃ الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں. اللہ اکبر العزت للہ. نہیں مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ، کس کی زمین دل پہ اترا. ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امور ہی، تقدیر کے امور میں،
यहबितु इलैकुम, आप पर उतरते हैं, व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम, फिर आपके घरों से सादिर होते हैं। यानी अब अल्लाह पे भी एक फतवा लगा, जिसका इरादा आकर हुसैन से पहले पूछता है कहां जाऊं। और यहां भी अहमद रजा खान साहब वही बात कर रहे कि कोई हुक्म नाफिज नहीं होता मगर हजूर के दरबार से कोई नेमत, कोई दौलत किसी को कभी नहीं मिलती मगर हजूर की सरकार से। जो मिलता है यहां से मिलता है, जो आर्डर जारी होते हैं कायनात के निजाम में, जो अल्लाह के अहकामात उतरते हैं वो हजूर के दरबार से उतरते हैं। इस अकीदे को सामने रखिए और फिर गौर कीजिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की मिन्नतें कर रहे हैं, अपने चचा को कह रहे हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, चचा एक बार मेरे कान में ही ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं अल्लाह के दरबार में तेरे इस कलमे को बतौर दलील पेश करके तेरी सिफारिश करूंगा। और चचा कह रहा है अख्तरतुन नारा अलल आर, नाक कटवाई नहीं जा सकती, जहन्नम बर्दाश्त की जा सकती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी गमगीन होते हैं, आसमान वाला कुरान की आयत उतार देता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिनको तू पसंद करे हिदायत नहीं दे सकता, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत का सारा इख्तियार, हुक्म अल्लाह का, आर्डर अल्लाह का। और अगर अल्लाह के आर्डर के खिलाफ नबी की जुबान से कोई जुमला निकल भी जाता था तो मालिक फौरन पकड़ करके अपने नबी को कहा करता था या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने हलाल किया तू हराम करने वाला कौन है। तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, बीवियों की रज़ामंदी चाहता है या अल्लाह की रज़ा। और यहाँ अकीदा है कि जो कुछ मिलता है कायनात में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मिलता है, आर्डर यहीं से जारी होते हैं, दौलत यहीं से बढ़ती है, नेमतें यहीं से बढ़ती हैं और क़यामत तक ये सिलसिला, क़यामत तक जिसको जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। यही अकीदा इंकशाफ के देवबंदी मुसन्निफ अपनी किताब के सफ़ा 250 पे लिखते हैं कि ये औलिया अल्लाह जो है ये लोग मसनद इरशाद के वारिस हैं, इनसे मखलूक की हाजत रवाई होती है। ये हमारे औलिया अल्लाह, ये हाजत रवा है, मखलूक इनके पास आती है। यही अकीदा उलमाए बरेली का है और यही अकीदा उलमाए देवबंद का है। अल्लाह ही फरियाद रस है, वही गौस है, यही अकीदा तौहीद है। कुरान हकीम बयान फरमाता है अम्मन जअल अर्द करारन व जअल खिलालहा अनहारन व जअल लहा रवासिया व जअल बैन अल बहरैन हाजिजा अ इलाहुम मअल्लाह। इस जमीन को करार देने वाला क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया, इसके दरमियान नहरें जारी की और इसके लिए पहाड़ बनाए, दो समंदरों के दरमियान हिजाब और आड़ और रुकावट पैदा की, क्या अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है, कोई और गौस है, कोई और फरियाद रस है? ये तौहीद का अकीदा, ये अहले हदीस का अकीदा, ये कुरान और हदीस की दावत। और इसके मुकाबले पे आइए बरेलवी उलमा क्या कहते हैं। ये हमारे हाथ में मलफूजात अहमद रजा खान बरेलवी है, सफ़ा नंबर इसका 106 है। 106 पर अपने बुजुर्गों के बारे में फरमाते हैं, सवाल करने वाला सवाल करता है ऐ हजरत क्या गौस हर जमाने में होता है? तो जवाब में फरमाते हैं बगैर गौस के जमीन व आसमान कायम नहीं रह सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जमीन व आसमान के बारे में कुरान क्या खबर देता है अम्मन जअल अल अर्द करारा, किसने जमीन को सकून अता फरमाया, किसने इसके अंदर पहाड़ गाड़े, किसने इसमें नहरें चलाई, किसने मीठे और कड़वे पानी के समंदरों में रुकावटें और आड़ खड़ी कर दी सिवाय अल्लाह के। ये काम और कौन करता है? और यहाँ अकीदा बयान किया जाता है कि गौस हर जमाने में होना उसका जरूरी है और अगर गौस ना हो ना जमीन कायम रह सकती है ना आसमान कायम रह सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही अकीदा उलमाए देवबंद बयान करते हैं। ये हमारे हाथ में शमाइल इमदादिया है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की किताब सफ़ा 55 पे यही अकीदा बयान करते हुए कहते हैं कि औलिया अल्लाह आलम के द आलम यानी सतून है। ये छत है ना, इसके ये सतून है, अगर ये सतून हटा दो छत गिर नहीं जाएगी। इसी तरह हमारे औलिया अल्लाह इस पूरी कायनात के सतून है। औलिया होंगे तो कायनात बरकरार रहेगी, वगरना ये सारी की सारी कायनात गिर जाएगी। जमीन और आसमान बगैर गौस के कायम नहीं रह सकता। और सफ़ा 43 पे इन गौसों की किरदार को भी बयान करते हैं, इनका काम क्या है। कहते हैं एक दिन हजरत गौस आज़म, गौस का मतलब है फरियाद रस, मदद करने वाला, और गौसे आज़म सुपरलेटिव डिग्री है। क्या मतलब? सबसे बड़ा फरियाद रस,
سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور یہاں یہ اتھارٹی اپنے پیر صاحب کو دیتے ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرما لیا کہ قریب ایک جہاز غرق ہو رہا ہے. آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. بیٹھے کہیں اور ہیں، بصیرت کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے موڈا دیا اور پار لگا دیا. وہ بالکل ویسے ہی جیسے پیر صاحب سال کے بعد مریدنی کے گھر آئے، نماز پڑھنے لگے، نماز کے دوران کہتے ہیں، مریدنی نے دیکھا بھئی پیر صاحب نماز میں کیا آواز نکال رہے ہیں. سلام پھیرا کہ پیر جی کیا ہوا تھا، آپ آواز نکال رہے تھے. کہا پگلی تجھے نہیں پتا، میں یہاں پاک پتن شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا. میں نے یہیں سے رسالہ بھیجا جوال کا، وہ نکل لیا. مریدنی کو تھوڑی سی پڑھی لکھی، اس نے کہا بھی حساب لگا لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا واقعی ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہوا ہے. اس نے سیویاں پکائی اور سیویوں میں نیچے گھی، اوپر چینی، اوپر پھوکی بغیر گھی چینی کے سوکھی سیویاں اوپر رکھ دی اور چمچ دے کے حضرت جی کے ساتھ بیٹھی. حضرت جی کھائیے، تناول فرمائیے، سال کے بعد آئے. اب وہ پلیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریدنی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کہتی قربان جاؤں سرکار کھاتے نہیں ہیں. کہا میں تو سال کے بعد آیا تھا، بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ تو بڑی خدمت کرے گی، اور تو نے پاگل عورت نہ اس میں گھی ڈالا ہے نہ شکر ڈالی ہے اور سوکی میرے سامنے رکھ دی، میں کیسے کھاؤں؟ انہوں نے جوتی اتاری اور 4 اس کے سر میں ماری کہ ظالم، ابھی دوران نماز تجھے مدینے کی مسجد میں داخل ہونے والا کتا بھی نظر آ رہا تھا، اور اس کے نیچے جو پڑا ہے، اس کے نیچے کیا پڑا ہے؟ یہ سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے. مدینے تک کی نگاہ بصیرت تمہاری کام کرتی ہے، لیکن پلیٹ کے نیچے کیا پڑا ہے وہ بصیرت کام نہیں کرتی. کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہ پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے، اور فوراً توجہ اور ہمت سے ہی اتنی لہریں تھی، اتنا مقناطیس تھا کہ اس لوہے کو کھینچ کے باہر لگا دیا. یہی امداد اللہ مہاجر مکی کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے. ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا، میرا جہاز پہاڑ سے ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور غرق ہو جاتا. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟